سلسلہ جاری تھا اور ہم لوگ اس ہستی کی محفل میں بیٹھے ہیں جن کو بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور 11ویں شریف کے مہینے میں بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد ہم لوگ تازہ کرتے ہیں اور اس محفل کو سجاتے ہیں تاکہ 11ویں والے پیر کا صدقہ ہم سبوں کو بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی حزن و ملال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا خبردار، جب کوئی ولی کی آستانے پہ جاؤ، جب کوئی اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں جاؤ، جب کوئی اولیاء اللہ کے آستانے پہ جاؤ تو دل کو سنبھال کے رکھنا، خبردار۔ جانے سے پہلے ہی اللہ فرما رہا ہے کہ خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، وہ تمہارے دل کی خبر رکھتے ہیں، اور جن کی بارگاہ میں جن کے نام پر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ 11ویں والے پیر تمام پیروں کے سردار ہیں، تمام اولیاء اللہ کے سردار حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے اپنے حبیب کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، ایسے ہی عبد القادر جیلانی کو تمام اولیاء کا سردار بنایا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ خبردار، جب میرے نیک بندوں کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو پہلے سدھار لو۔ آج جن کی بارگاہ میں، آج جن کے نام پر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، یقیناً وہ اس محفل کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ کون ہنس رہا ہے، کون سننے آیا ہے، کون کیا کرنے آیا ہے، یقیناً وہ سب ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ اور آج ہمارے سماج میں اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم کو دعوت ملی، میلاد میں جائیں گے، ان کو نہیں ملی، ہم کیوں جائیں گے، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ آخر یہ دیکھا جاتا ہے، لیکن میلاد صرف اپنے نبی سے محبت، اپنے نبی سے جو محبت کرتے ہیں اس محبت کا نام ہے میلاد۔ یہ نہیں کہ ہم کو دعوت ملی ہے، ہم جا رہے ہیں میلاد سننے کے لیے اور سن کے آئے۔ آج کل ایک رسم بن گیا ہے میلاد۔ آج ایک انسان 70 سال کی زندگی گزار دیتا ہے، 20 سال مسجد میں گزارا ہے۔ ایک انسان 80 سال دنیا میں جیا ہے، 20 سال مسجد میں زندگی گزارا ہے۔ آخر وقت ہے ان سے پوچھو کہ نماز جو تو نے 20 سال مسجد میں ادا کیا ہے، ایک رکعت نماز میں کئی واجب ہے؟ تو وہ منہ دیکھنے لگے گا۔ 20 سال کی زندگی مسجد میں رہ کے گزارا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کی ہے، ان سے پوچھو کہ وضو کی فرائض کتنے ہیں، آپ نے جو وضو بنایا اس میں فرض کتنے ہیں، کس کو ادا کیا آپ نے؟ وہ منہ دیکھنے لگے گا، کہے گا ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں؟ کہ لوگ محفل کو، میلاد کو ایک رسم بنا لیا، اس سے کچھ سیکھتا نہیں ہے۔ سکھانے والے تو آج بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں، لیکن سیکھنے والے تیار نہیں ہو رہے کہ ہم کچھ سیکھیں۔ میلاد چھوڑیے، ہر مسجد میں جمعہ کو تقریر ہوتی ہے، ہر مسجد میں آدھا گھنٹہ خطابت کیا جاتا ہے، آدھا گھنٹہ دین کی بات کی جاتی ہے، مسئلہ و مسائل بتایا جاتا ہے۔ اسی مسجد کے مقتدی سے اگر پوچھو کہ تم نے 20 سال یا 15 سال جو نماز ادا کیے ہو اس نماز میں سنت کتنی ہے، تو وہ منہ دیکھنے لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد میں جو جمعہ کے دن جو خطابت ہوتی ہے اس کو بھی لوگ غور سے نہیں سنتے۔ امام صاحب کا کام ہے تقریر کرنا، وہ تقریر کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، لیکن ہمیں سننے سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو غور نہیں کیا، اس کو ادب کے دائرے میں رہ کے نہیں سنا۔
یقیناً میرے دوستو کسی بھی محفل میں چاہے دین کوئی بھی دین کی محفل ہو اگر شریعت مطہرہ کے طور طریقے پر آپ سنیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ پر فضل فرمائے گا اور وہ دین کی بات آپ کے اندر محفوظ فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن دن با دن لوگ جاہل ہوتے جا رہے ہیں. دین سے اس قدر دور ہو گیا ہے اس قدر دور ہو گیا ہے کہ فجر کی 4 رکعت نماز پڑھنے جاتا ہے آدمی 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال تک پڑھتا ہے. اس سے پوچھو کہ فجر کی جو 4 رکعت نماز تو نے ادا کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے, یہ نمازیں کیوں نازل ہوئی ہے 4 رکعت, ظہر میں 12 رکعت ہوئی ہے لیکن فجر میں 4 رکعت کیوں ہے, اتنی کم کیوں ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ بتا نہیں پا رہا ہے. کیوں نہیں بتا پا رہا ہے؟ مسلمان نہیں ہے وہ. ارے جیسے ایک امام مسلمان ہے ایسے بھی مقتدی بھی مسلمان ہے. جتنی باتیں امام کے لیے ضروری ہے اتنی باتیں دین کے لیے دین میں رہ کر مقتدیوں پر بھی ضروری ہے. لوگ سمجھتا ہے کہ ہمارا امام ہے سب چیز انہی پر موجود ہے سب چیز وہی جانے ہم کیوں جانے, ہم تو ان کے پیچھے کہیں گے نیت کی میں 2 رکعت نماز فجر کی نیت کی میں 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے. ارے امام جو کرے گا ہم وہی کریں گے. لیکن نہیں میرے دوستو, امام پر جو فرض ہے وہی آپ پر بھی فرض ہے. آپ نے جو 4 رکعت نماز فجر میں پڑھے ہیں 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض ہے, جتنی باتیں ان کے لیے واجب ہے اتنی آپ کے لیے بھی واجب ہے. امام بھی نیت کرتا ہے اور کھڑے ہوتے ہیں, امام کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے تو مقتدیوں کے لیے بھی کھڑا ہونا فرض ہے. اگر مقتدی کے اندر اتنی طاقت ہے اتنی ہمت ہے اتنی جسم میں قوت ہے تو مقتدی کو بھی امام کے ساتھ کھڑا ہونا فرض ہے. تو میرے دوستو آپ کھڑا ہونا فرض جانتے نہیں ہیں تو پھر نماز فجر ادا کیسے کریں گے, اور ادا کیے بھی ہیں تو اس کی فضیلت نہیں جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام 4 کو مقتدی لے کر کے فجر کی 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے لیکن باقی مقتدی فجر میں سویا رہتا ہے. کیوں سویا رہتا ہے؟ اس لیے وہ سویا رہتا ہے کہ اس کی حقیقت کو وہ مقتدی نہیں جانتا ہے, اس کی فضیلت کو نہیں جانتا ہے, اس میں کیا فائدہ ہے وہ نہیں جانتا ہے, اس میں کتنی نیکی ہے کتنا ثواب ہے وہ جاہل مقتدی کچھ نہیں جانتا ہے. اس لیے کہ محفل میں وہ گیا تھا میلاد سننے گیا تھا, فلاں مولانا کا تقریر سنا ہے, فلاں عالم دین سے خطابت سنا ہے, لیکن اس میں غور و فکر نہیں کیا کہ اس نے ہمیں کیا بتایا اور کیا سیکھنے کو ملا. اے میرے دوستو اگر محفل میں نبی کی محبت لے کر کے سننے کی نیت سے آئے ہو تو سب کچھ اس محفل میں ہے, اور اگر رسم کی رسم ریتی اور رواج نبھانے کے لیے اور دعوت نبھانے کے لیے اگر میلاد میں آئے ہو نہ ثواب ملے گا نہ جزا ملے گا بلکہ الٹا عذاب ہوگا. کل میدان معاشر قائم ہوگا. نبی فرمائیں گے ارے میرے نام کا میلاد ہو رہا تھا, تم میری امتی ہو, تم رسم نبھانے کے لیے گئے تھے, تم رواج کو نبھانے کے لیے گئے تھے, میری محبت میں نہیں گئے تھے. میرا قانون تو بتایا جا رہا تھا, میری شریعت تو تمہارے سامنے آ رہی تھی لیکن تم نے اس کو سمجھا نہیں, اس کو سوچا نہیں, اس پر غور نہیں کیا, اس میں فکر نہیں کیا, تم نے میری شریعت کو کھلواڑ بنا لیا. آج یہی وجہ ہے کہ ایک گھر میں نمازی ہے 5 آدمی, اگر ایک گھر میں 5 آدمی ہے اس 5 آدمی میں مشکل سے 1 آدمی نمازی ملتا ہے, باقی بے نمازی ملتا ہے. کیوں میرے دوستو؟ آخر 5 آدمی میں 1 آدمی پر نماز فرض ہے, 4 آدمی پر فرض کیوں نہیں ہے؟ اسلام کا طریقہ ہے ہجرے پر نماز فرض نہیں ہے, پاگل پر نماز فرض نہیں ہے, مجنوں پر نماز فرض نہیں ہے. تو یہ 5 آدمی میں 4 آدمی ہجرہ ہے یا مجنوں ہے یا پاگل ہے, پھر کیا ہے کہ اس 4 پر نماز معاف ہو رہی ہے؟ میرے دوستو وجہ یہی ہے کہ دین کو ہم نے دل میں بسایا نہیں, شریعت کو ہم نے سمجھا نہیں. شریعت کا خون آج ہم سب کے گھر میں ہو رہا ہے, شریعت کا قانون کا پامال ہم سب کے گھر میں ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے شریعت کو سنا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا, سنا بھی تو غور نہیں کیا, سمجھا بھی تو غور نہیں کیا. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ڈائن فلاں ڈائن ایسا کر دیا,
फला जादूगर ऐसा कर दिया, फला मंत्र ऐसा मार दिया, मेरा बेटा मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरे खानदान तबाह हो गए। उनसे पूछा जाए क्यों खानदान तबाह हुआ है, क्यों बेटा मरा है, क्यों भाई मरा है, क्यों माँ मरी है, वो कहता है फला डाइन ने मुझे ऐसा किया, फला डाइन ने मुझे ऐसा मंत्र मारा जिसमें मेरा बेटा चला गया। ऐ मेरे दोस्तों, आज अगर मोहल्ले से कोई नाचने वाली औरत अगर गली में रश्क करते हुए गुजरे, बजाते हुए गुजरे, कूदते हुए गुजरे, कूद फान करते हुए गुजरे और गाते हुए और नाचते हुए चले, तो आपके घर हो या मेरे घर हो, सबके घर से लोग छत्ते पे आ जाते हैं और उस नाचने वाली की नाच को देखा करती है, उस नाचने वाली फाहिशा औरत की नाच को देखते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो छत के ऊपर से चढ़ के हमारी माँ बहनें उस नाच को देखती है, इसको कौन डाइन कहोगे? ये डाइन से कम है क्या? ये डाइन से कम नहीं है। हर मंत्र इसके पास आ रहा है, हर मुश्किल इसके सामने आ रही है, इसीलिए कि इसने सुन्नत मुस्तफा पर अमल करना छोड़ दिया है और एक नाचने वाली को शौक से देखने के लिए अपने छत पे आ गई है। अल्लाह ने इस मंजर को देखा तो अल्लाह ने अपने बंदों पर कहरो जलालत की नजर से देखा और कहा मेरा बंदा इतना बहक गया कि शरीयत को छोड़कर, सुन्नत मुस्तफा को छोड़कर आज नाचने वाली की नाच को देख रहा है, आज नाचने वाले की नाच को देख रहा है। मेरे दोस्तों, मैं देखता हूँ, मैं कभी मोहल्ले से गुजरता हूँ, अगर एक बाराती है उसमें नाचने वाली औरत है या कोई ऐसी महफिल जा रही है जिसमें नाचने वाला लड़का हो या लड़की हो लेके नाचने वाला जा रहा है, अब मैं क्या देखता हूँ कि हर गली से, हर घर से औरतें, माँ बहनें छत के ऊपर आ जाती है और उस ड्रामे को देखती है, बड़े शौक से उस नाच को देखती है। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, सुन्नत मुस्तफा का खून आपके घर में हुआ है कि नहीं? शरीयत का खून आपके घर में हो रहा है कि नहीं? मेरे दोस्तों, डाइन की बात में करना, मंत्र की बात में करना, पहले अपने घर को इस मंत्र से बचाओ और अपने घर को संभालो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आप अल्लाह के कहरो जलाल में फंस जाएंगे और मैदान माशर कायम होगा। आपको हिसाब देना होगा कि बाहैसियत बाप तुमने अपने बेटी को किस तरह देखा है, बाहैसियत शोर अपनी बीवी को कैसे रखा है, अपने भाई को कैसे रखा है, अपने खानदान को कैसे रखा है। एक तरफ खुदा होगा, एक तरफ तुम होगे। उस वक्त पूछा जाएगा, बता तूने बाप बना था दुनिया में, 4 औलाद तेरे पास थी, चारों में से 3 नमाजी था, एक बेनमाजी क्यों हुआ? या 3 बेनमाजी है, एक बेनमाजी क्यों हुआ? मेरे दोस्तों, उस वक्त रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे? रब फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें बाप भी बनाया था, भाई का रिश्ता भी दिया था, बहन का भी रिश्ता दिया था, माँ का भी रिश्ता दिया था, बताओ कैसे निभाए हो? उस वक्त क्या कहोगे कि मौला सिर्फ मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरी बहन बाजार घूमती थी, मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरी माँ सोई रहती थी, मैं नमाज पढ़ता था, मेरा भाई नाचा करता था। क्या जवाब दोगे खुदा की बारगाह में? खुदा जब पूछेगा, ऐ मेरे बंदो, तुम तो नमाज पढ़ता था लेकिन अपने घर को कैसे संवारा था? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम लिअहली, पहले मैदान महशर में अपने रियायत के बारे में पूछा जाएगा, अपने खानदान के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन आज हमारा समाज क्या करती है? एक जगह बैठ जाता है, 2-4 आदमी बैठ के फला आदमी की बुराई करता है, फला आदमी का बेटा ऐसा है, फला आदमी की बेटी ऐसी है, फला आदमी की बीबी ऐसी है, फला आदमी की माँ ऐसी है, बेपर्दा होके घूमती है। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, एक आदमी की नजर से ओझल होकर उसकी गीबत करोगे तो यह चुगली में शुमार होगा और कल मैदान महशर में बहुत बड़ी अजाब होने वाली है चुगलखोरों पर। इसलिए मेरे दोस्तों, पहले अपने अहलो अयाल को देखो, पहले अपने अहलो अयाल को देखो। कल मैदान माशर में नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम लिअहली, मैदान माशर कायम होगा, बहैसियत बाप एक बाप को खड़ा किया जाएगा, उस बाप से पूछा जाएगा, तुमको 4 बेटी दिया था, 2 बेटा दिया था, बता तूने उसको कैसी परवरिश की? अब वह इंसान रब की बारगाह में जवाब देगा, ऐ मौला,
ہم نے پرورش ایسی ایسی کی، لیکن دنیا کا قانون ہے، دنیا کی دستور ہے کہ یہ دنیا کل میدان محشر میں بھی پیش کیا جائے گا۔ انسان جب جھوٹ بولے گا، زمین کا وہ حصہ اس کے سامنے لایا جائے گا، اور وہ حصہ آ کے کہے گی مولا یہ جھوٹ بول رہا ہے، فلاں دن فلاں جگہ پر ایسی ایسی برائی کیا تھا۔ ایک باپ کھڑا ہوگا، اس کے سامنے 4 بیٹی کھڑی ہوگی، 2 بیٹے کھڑے ہوں گے، ایک ماں کھڑی ہوگی، ایک بہن کھڑی ہوگی، ایک باپ کھڑا ہوگا اور ایک بیوی کھڑی ہوگی۔ اس وقت ایک انسان سے پوچھا جائے گا، بتا تم نے شوہر دنیا میں بنا تھا، اپنی بیوی کو کیسے زندگی میں، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی میں کیا سلوک کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی میں کیا سلوک کیا، اپنی بہن کے ساتھ کیسا رشتہ نبھایا، اپنی ماں کے ساتھ کیسا خدمت کیا، یعنی ہر ایک لمحہ پوچھا جائے گا۔ آج ایک انسان نماز پڑھتا ہے، مسجد کا نمازی ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کی بیٹی بازار گھومتی ہے، اس کا بیٹا بازار میں ناچتا ہے، اس کا بیٹا موبائل دیکھتا ہے، اس کی بیوی جو ہے بھاش کلام کرتی ہوئے گھومتی ہے، لوگوں کی غیبت کرتی ہوئی گھومتی ہے۔ اے میرے دوستو، کل ایک انسان جب مرے گا، ایک انسان ناچنے والا ہے، گانے والا ہے اور لوگوں کو گالی دینے والا ہے، وہ انسان جب مرے گا، اس کی جنازے کو انسان جب انتقال کرے گا، جب وہ مر جائے گا، لوگ اس کے جنازے پڑھنے جائیں گے، کچھ لوگ سوچیں گے یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں گالی دیا کرتا تھا، یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں رہ کے، زندہ رہ کے نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ وہ انسان ہے کہ دنیا میں رہ کر کے لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ اے میرے دوستو، بنو تو ایسا بنو کہ زندگی بھر خوشحال رہو اور لوگوں کے دل میں سما جاؤ، اور مرو تو لوگ کہیں کہ یہ وہ عاشق رسول جا رہا ہے جو دنیا میں رہ کے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، دنیا کے ساتھ، دنیا میں رہ کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا، تاکہ جب جنازہ میں لوگ شرکت فرمائے تو دل سے دعا دے اور کہے کہ مولا اس مرحوم کو بخش دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازہ سامنے ہو، لوگ نیت کر لے اللہ اکبر، اور دل میں خیال ہو کہ میں اس انسان کے لیے دعا کر رہا ہوں جو دنیا میں گانا گاتا تھا، لوگوں کے سامنے ناچتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنا جسم دکھاتا تھا، لوگوں کے سامنے فحش کلامی کرتا تھا اور چغل خوری کرتا تھا، ایک کی برائی دوسرے سے کرتا تھا۔ میں اس انسان کے لیے دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ میرے دوستوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس وقت دعا کرنے سے بھی پیچھے ہو جائے۔ بنو تو ایسا بنو کہ زندگی بھر دنیا میں لوگوں کے دل میں رہا کرو، اور مرو تو لوگوں کے دل میں بس جاؤ، اور لوگ کہے کہ اے مولا یہ دنیا میں رہتا تھا تو لوگوں کی بھلائی کرتا تھا، اے مولا آج اس کی جنازہ سامنے ہے، ہم نیت کیے ہیں اللہ اکبر، مولا اس کی خطا کو معاف فرما دے، اس کی گناہ کو معاف فرما دے، اس کی ہر لغزش کو معاف فرما دے۔ میرے دوستو، میں بتا رہا تھا، ایک آدمی سے پوچھا جائے گا، بتا تو نے دنیا میں رہ کے کیا کیا کیا، اپنے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، سماج کے بارے میں بعد میں پوچھا جائے گا، پہلے اپنے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، ان کی بات کر کے برائی کر کے اپنے اعمال کو خراب کرتے ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر کے اپنے گھر میں جھانکو، کیونکہ کل میدان محشر جب قائم ہوگا، تم کو میرے بارے میں نہیں یا مجھ کو تیرے بارے میں نہیں، بلکہ تم کو تمہارے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری بیٹی، تمہارا بیٹا، تمہاری بہن، تمہارے بھائی، تمہارے باپ، تمہاری ماں دنیا میں رہتی تھی تو کیا نماز فجر ادا کرتی تھی، نماز ظہر پڑھتی تھی، لوگ نماز پڑھتے تھے، اس وقت تم کو جواب دینا ہوگا۔ آج ایک باپ پر ہر طرح کی ذمہ داری ہے، بحیثیت باپ اپنے بیٹے پر دھیان دے، اپنی بیٹی پر دھیان دے کہ وہ نماز فجر ادا کی ہے کہ نہیں، نماز ظہر ادا کیا ہے کہ نہیں، کیونکہ کل میدان محشر جب قائم ہوگا، کلکم رائن کلکم لأہلی، اپنے رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ اب جب قبر میں جائیں گے تو اپنا اعمال آپ کو دکھانا ہے، آپ کو آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں رہ کے نماز فجر ادا کیا تھا کہ نہیں، نماز ظہر ادا کیا تھا کہ نہیں،
یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں گاؤں میں فلاں شخص رہتا تھا، اس نے کیا کیا، وہ کون سا کام کر کے دنیا سے آیا ہے یا دنیا میں کر رہا ہے. نہیں میرے دوستو، پوچھا جائے گا تو اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا تو اپنے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا کہ دنیا میں ہم تھے تو کیا کر کے دنیا سے گئے ہیں. فرشتہ پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رسول، کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں. اس وقت نہ کوئی اور کام آنے والی چیز ہے. اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے وہ آپ کا اعمال ہے، آپ کی نیکی ہے، آپ کا ثواب ہے اور نیکی ہے اور آپ کا اعمال ہے. اگر اعمال ٹھیک ہے تو پھر قبر کے سوال میں آسانی کے ساتھ ہم پاس ہو جائیں گے اور اس کا جواب دے دیں گے. تو میرے دوستو، ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے، ہم کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. اس لیے کہ ہم نماز فجر پڑھنے جاتے ہیں، نماز فجر بھی ادا کیجئے اور اپنے امام سے پوچھئے اے امام صاحب ہم نے جو 2 رکعت سنت ادا کی ہے، ظہر میں تو 4 رکعت ہے، فجر میں 2 رکعت کیوں ہے، اس کے بارے میں پوچھئے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھئے کہ اے امام صاحب 2 رکعت سنت جو ہم نے پڑھا ہے اس میں کیا کیا فرض ہے، کیا کیا واجب ہے، ایسے ہم نے ادا کیا ہے، کیا ہماری نماز ہو گئی، اس طریقے سے میں نے پڑھا ہے، کیا ہماری نماز مکمل ہو گئی، ہم نے اس واجب کو ادا کیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں اب کیا کرنا ہوگا. اس کے بارے میں پوچھئے اپنے امام سے اور ان سے سبق حاصل کیجئے اور سیکھئے کہ ہم نے جو 4 رکعت نماز پڑھی ہے، 2 رکعت فرض ہے، 2 رکعت واجب ہے، 2 رکعت فرض ہے اور 2 رکعت سنت ہے. سنت کی فضیلت کیا ہے اور فرض کی فضیلت کیا ہے، 2 رکعت سنت کیوں ہوئی ہے اور 2 رکعت فرض کیوں ہوا ہے. اس طرح کی سوال کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ ہم نے جو وضو بنایا ہے اس میں اتنی باتیں فرض ہے، اتنی باتیں واجب ہے، اتنی باتیں مستحب ہے، اتنی باتیں سنت ہے، ہم نے جو کیا جلدی کیا، فلاں چیز میرا چھوٹ گیا، کیا ہماری وضو ہو گئی. یہ خیال ہونا چاہیے تھا، آخرت کی فکر ہونی چاہیے. ارے ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے دولت مندوں کو میرے سامنے ہی مرتے ہوئے، اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے مرتے ہوئے، اور اپنے آنکھوں کے سامنے بھی دیکھا ہے کہ قبر میں اس کو دفناتے ہوئے. وہ دولت مند جن کے پاس غریب بیٹھا نہیں کرتا تھا، غریبوں کے قریب وہ جایا نہیں کرتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مرا ہے تو منو من مٹی کے نیچے دبا ہے. کچھ دن کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک امیر شخص کی قبر ہے، اس کے قبر میں کتا بیٹھا ہوا ہے. تو فکر اور فخر کس بات کی ہے؟ انسان ہے یہ بلبلے پانی کے ہیں، یہ انسان ہے. آج دولت ہے تو کیا ہوا، کل منو من مٹی کے نیچے جا کے دبنا ہوگا. اس وقت کوئی دولت کام نہیں آنے والی ہے، کوئی چیز مدد نہیں کرنے والی ہے. اگر مدد کوئی چیز کرے گی تو وہ شریعت محمدی ہے. شریعت پر چلیں گے ہماری مدد ہوگی، سنت پہ عمل کریں گے ہماری مدد ہوگی، فرض کو ادا کریں گے، قبر میں ہم بچ جائیں گے. میرے دوستو، ہم نے امیروں کو بھی دیکھا ہے، غریبوں کو بھی دیکھا ہے کہ کچھ دن دنیا میں رہا، فخر کے ساتھ زندگی گزارا، تکبر کے ساتھ زندگی گزارا، لیکن وہی انسان جب مرا ہے کچھ دیر کے بعد کچھ آدمیوں نے مل کے اس کو غسل دلایا ہے. غسل جب دلایا جا رہا تھا، مکھی اس کے پیٹھ پہ اس کے منہ میں بیٹھتا ہے. وہ فخر کرنے والا انسان اپنے چہرے سے مکھی کو بھی نہیں ہٹا پا رہا ہے. ہاتھ بھی سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے، پورے وجود سلامت ہے، لیکن روح نکل گئی ہے. منہ میں مچھر گرا ہے، منہ میں مکھی گرا ہے، منہ میں فتنگا گر رہا ہے. اب وہ انسان ہٹا نہیں پاتا ہے. وہی تکبر سے جیتا تھا، وہی فخر سے جیتا تھا، لیکن آج ایک مکھی کو نہیں ہٹا سکتا ہے. تو یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ جب تک چاہے اس کو طاقت دے اور جب چاہے وہ چھین لے. اتنی طاقت میں گھمنڈ کس بات کی؟ آج زندہ ہے، کل مر جائیں گے، قبر میں ہم جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ امیر شخص کو جب نہلایا گیا اس کے منہ میں مکھی گرا، لیکن وہ ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ہٹا نہیں پاتا ہے. کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ کفن میں وہ ملبوس ہو گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، اب کچھ بول نہیں پا رہا ہے. کچھ دیر بعد میں نے دیکھا 4 آدمی لے کے آیا ہے، کاندھے سے اتارا ہے.
جنازے کی نماز پڑھا ہے، اس کے بعد قبر میں جا کے دفنایا ہے۔ کہاں گئی طاقت، کہاں گئی تکبر، کہاں گئی گھمنڈ، کہاں گئی فخر؟ کچھ ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے کہ اب وہ زندہ نہیں ہے۔ اب دولت کسی کام کی نہیں ہے، دولت کسی کام کی چیز نہیں ہے، قوت کسی چیز کی کام کی چیز نہیں ہے، اور طاقت بھی کسی کام کی چیز نہیں ہے۔ سب کچھ چھوٹا ہے میرے دوستو۔ پھر جب سب کچھ چھوڑنا ہمیں ہے تو اتنی تکبر کیوں، اتنی گھمنڈ کیوں، اتنی فخر کیوں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب کے پاس لوگ نماز پڑھتا ہے، اور چائے کے دکان میں گیا، آدھا گھنٹہ نہیں گزرا کہ امام صاحب کی برائی، فلاں کام ایسے کر دیا، فلاں کام ایسے کر دیا، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اے میرے دوستو، اس برائی کے بجائے ان سے کچھ پوچھ لیتا تو یقیناً ہو سکتا تھا کہ آپ میدان معاشر میں اس پوچھنے کی وجہ سے کسی نہ کسی مسئلے میں بچ جاتے، کیونکہ جب تک پوچھیں گے نہیں تب تک سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک ہم ادا نہیں کر پائیں گے، جان نہیں پائیں گے کہ ہماری شریعت کس حکم پر کس طریقے سے ہم کو چلنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے دوستو، انسان کو کبھی بھی کسی موڑ پر تکبر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ عزت دینا رب کا کام ہے اور ذلت دینا بھی رب کا کام ہے۔ کوئی ڈائن، کوئی وجہ، کوئی منتر والے کسی کو کچھ نہیں کر سکتا۔ شرط ہے کہ آپ بن کے تو دیکھیے۔ ہزاروں منتر ایک طرف، اللہ کا نام محبت سے لے لینا یہ ایک طرف ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی منتر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیوں آج ہم پریشان ہیں کہ فلاں گاؤں میں، فلاں محلے میں فلاں ڈائن ہے، فلانی عورت ڈائن ہے، ایسے کر دیا، ویسے کر دیا، بیٹا بھائی سب مر گیا، ہم اکیلے بچے، کیا سے یہ سب بات آ گئی؟ جبکہ مسلمان کا ایمان ہے کہ جب تک رب نہیں چاہے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت دینا رب کا کام ہے، ذلت دینا رب کا کام ہے۔ تو پھر انسان کی کیا طاقت ہے کہ کسی کو منتر سے مار دے؟ میرے دوست، سماج اس طرح بکھر گیا ہے، سماج اس طرح تباہ ہو رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، صرف کمانا کھانا، کمانا کھانا۔ میرے دوستو، یہ کمانا کھانا قبر میں پکڑنا ہو جائے گا۔ کمانے کھانے سے قبر میں پکڑ ہوگی، اور اسی کو دین محمدی میں شامل ہو کر کے کماؤ تو دین محمدی میں شامل ہونے کی برکت سے وہی کمانا قبر میں بچانا ہوگا۔ ظہر کی نماز، فجر کی نماز، اللہ کا حکم ہے کہ نماز فجر ادا کرو، اپنے روزی میں لگ جاؤ، کمانے میں لگ جاؤ۔ بیٹھے بیٹھے بھی کچھ نہیں ملنے والا ہے، محنت کرو، مشقت کرو، تب تمہیں کھانا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجر کی نماز پڑھو اور کمانے میں لگ جاؤ۔ فجر سے لے کر ظہر تک جو ہم نے رزق حاصل کیا، جو کمایا، اس کے بعد ظہر کی اذان ہوئی، رب کے سامنے شکریہ ادا کرنے کے لیے نماز ظہر میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور کہو، مولا فجر سے لے کے ظہر تک تیرا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے رزق دے دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آیا ہوں۔ پھر ظہر کے بعد کھانا کھائیے، کھانا کے بعد پھر کمانے میں لگیے، رزق حاصل کیجئے، اور ظہر سے لے کے عصر تک رزق کو حاصل کیجئے۔ پھر رب کی بارگاہ میں آئیے اور کہیے، مولا تو نے فلاں وقت سے فلاں وقت تک تو نے مجھے رزق دے دیا ہے، تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں، مولا میری سجدہ کو قبول فرما، مولا میری سجدہ کو قبول فرما۔ اب عصر ہونے والی ہے، یہ عصر ہو گئی، اب مغرب آنے والی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے۔ وہی سورج جو رات کو ختم کر کے دن لایا تھا، اجالا ہوا، اگر سورج نہ نکلتا تو کوئی انسان کچھ دیکھ پاتا، کام کر پاتا، رزق حاصل کر لیتا؟ نہیں کر پاتا۔ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے
فجر میں نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مولا تو نے رات سے دن کو بدل دیا، رات چلی گئی سورج کو بیدار کیا، سورج نکلا دن آ گیا، اب ہم آسانی کے ساتھ رزق حاصل کریں گے۔ اس خوشی میں ہم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ پھر جب ظہر مغرب عصر پڑھ لیتے ہیں، سورج سے مغرب کے وقت ڈوبتا ہے، کچھ دیر پہلے جب ڈوبتا ہے تو رب کی شکریہ ادا کرنے کے لیے پھر ہم مغرب میں خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے مولا صبح سے لے کے شام تک ہم نے جو رزق حاصل کیا اور محنت مشقت کیا اور کمایا، اس میں جو ہمیں پریشانی ہوئی، ہمارا جسم تھک گیا ہے، ہماری وجود تھک گئی ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ اس سورج کو رات میں بدل دیا، غروب کر دیا، ڈبا دیا، اور رات کو ہمارے آرام کے لیے تو نے رات بنا دیا۔ رات کیوں آتی ہے؟ جب سورج ڈوبتا ہے انسان شکر ادا کرنے کے لیے، رب کی شکر ادا کرنے کے لیے مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا جتنی محنت تو نے ہم سے کروایا ہم نے کیا، اب جسم جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، مولا سورج ڈوب گیا ہے، اب رات آ گئی ہے، سکون کی نیند ہم سوئیں گے، جسم کو سکون ملے گا، جسم کو آرام ملے گا، اس کے شکر ادا کرنے کے لیے مغرب میں ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب عشاء کی نماز آ گئی، عشاء کے سامنے، عشاء سے پہلے یا بعد میں جس رزق کو ہم نے دن بھر میں حاصل کیا ہے اس کو کھانے والے ہیں، ہمارا پیٹ بھرنے والا ہے، تو رب کے سامنے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اے مولا صبح سے لے کے اب تک جو تو نے رزق دیا ہے اسے ہم کھانے جا رہے ہیں یا کھانے والے ہیں، مولا ہم تیری شکر ادا کرتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مولا کل پھر وہی دن عطا فرما، کل بھی ہمیں رزق عطا فرما۔ تو میرے دوستو رزق ہمیں ملتا ہے، اس میں شکریہ ادا کیجئے، اس لیے کہ ہم شکریہ ادا کریں گے تو رب خوش ہوگا، رب خوش ہو جائے گا تو کل رزق بڑھا کے دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آج نہ ہم کو، نہ آپ کو، نہ سماج کو، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم پر واجب کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سنت کیا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کی خوف نہیں ہے، وہ غمگین بھی نہیں ہوتے ہیں، کیوں کہ خوف خدا اس کے دل میں بسا ہے، خوف خدا کو اس نے اپنے دل میں بسا لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی خوف اس کے دل میں نہیں، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے دوستو ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ جو محفل سجائے ہیں، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں یعنی 11ویں والے پیر کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ غوث اعظم کی طاقت کو جانتے ہیں؟ ہم بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن کچھ بات میرے سامنے ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمیعات تحت حکمی، میرے غوث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا مرید دنیا کے آخری حصے میں ہو اور میں دنیا کے شروع حصے میں ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جہاں سے دنیا شروع ہوئی ہے وہاں پر میرے غوث پاک ہوں، اور جہاں دنیا ختم ہو رہی ہے اس کونے پر ان کے مرید ہو،
اور وہاں سے ان کے مرید اگر ان کو پکارتے ہیں تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں یہیں سے ان کے سطر کو ڈھانپ دیتا ہوں، ان کی فریاد کو سن لیتا ہوں اور ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ آپ سوچئے کہ جن کی مدد غوث پاک ایک کونے میں کھڑے ہو کر دنیا کے دوسرے کونے پر مدد کر سکتے ہیں، ان کی آواز کو سن سکتے ہیں، جب غوث کا یہ عالم ہے تو غوث کے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جب غوث کی پاور یہ ہے تو غوث اعظم کے نبی کا پاور کیا ہوگا؟ ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یہی غوث اعظم ہے، اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ شاگردوں نے چاہا، یعنی غوث اعظم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ رات کے اندھیرے میں وضو بنایا کرتے تھے۔ غوث پاک کے کچھ شاگردوں نے رات میں عشاء کے نماز کے بعد پانی بھر کے رکھا کرتے تھے اور غوث پاک اس پانی سے وضو بنایا کرتے تھے۔ کب بناتے تھے کسی کو پتہ نہیں، اور بنانے کے بعد کیا کرتے تھے یہ بھی نہیں معلوم۔ ایک دن ایک شاگرد نے سوچا کہ چلو آج دیکھتے ہیں کہ غوث پاک رات میں یہ پانی لے کے کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا عمل کیا ہوتا ہے۔ وہ شاگرد تھا، چھپ کے دیکھنے لگا۔ چھپ کے جب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں آدھا حصہ جب گزر گیا ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی سے وضو فرماتے ہیں، اور وضو فرمانے کے بعد بغداد سے قدم اٹھاتے ہیں، شہر بغداد سے قدم اٹھاتے ہیں تو بغداد کے باہر قدم جا کے گرتا ہے۔ ایک قدم میں غوث پاک پورے شہر کو پار کر جاتے ہیں۔ شاگردوں نے سوچا یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ غوث پاک وضو فرمائے اور اپنے حجرے سے ایک قدم اٹھائے تو شہر بغداد کو پار کر گئے۔ شاگرد تھا، شاگردوں نے سوچا کہ ہم بھی قدم اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ جب شاگردوں نے قدم اٹھایا تو غوث پاک کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ یعنی ایک قدم میں شاگرد بھی پورے بغداد کو پار کر گیا۔ دوسرا قدم اٹھائے غوث پاک تو بغداد سے باہر ایک جنگل ہے، اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک گھر ہے، اس گھر کے قریب جا کے قدم رکھتے ہیں۔ شاگردوں نے سوچا کہ ہم بھی قدم اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ جو ہی قدم اٹھاتے ہیں بغداد شہر سے باہر جنگل کے قریب جا کے قدم گرا ہے۔ وہاں بھی چھپ کر گئے۔ شاگرد سوچ رہے تھے کہ ہمارے پیر جو ہے ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ شاگرد تھا، چھپ کے دیکھنے لگا تو دیکھتے کیا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہی دیر کے اندر اس گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں جو جنگل کے بیچوں بیچ ہے۔ اس گھر میں گئے ہیں اور کچھ دیر کے بعد رونے کی آواز آتی ہے۔ بڑے پیر اندر گئے، رونے کی آواز آئی، شاگرد پیچھے سے چھپ کر کے دیکھ رہے ہیں، آواز سنائی دے رہا ہے، سن رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ غوث پاک اور 4 آدمی اور ہے، ایک جنازے کو کاندھا دے کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ شاگردوں نے دیکھا کہ غوث پاک آگے آگے ہیں اور اس کے بعد جنازہ ہے، اس کے بعد 4 آدمی ہے کاندھا دے کر کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ کچھ دور گئے ہیں تو جنازے کو رکھا گیا اور قبر کھودا گیا، اس کے اندر دفن کیا گیا۔ پھر غوث اعظم جو ہے وہاں سے ایک قدم بڑھاتے ہیں، شہر بغداد کے قریب پہنچتے ہیں۔ شاگردوں نے ایک قدم اٹھایا، شہر بغداد کے قریب پہنچا۔ پھر غوث اعظم جو ہے دوسرا قدم اٹھاتے ہیں، اپنے حجرے میں پہنچتے ہیں۔ شاگرد بھی دوسرا قدم اٹھایا ہے، اپنے حجرے میں پہنچا ہے۔ شاگردوں نے عرض کیا، اے میرے غوث، اے میرے آقا، اے میرے شیخ عبد القادر جیلانی، آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے، بغداد سے باہر گیا، اس گھر کے قریب گیا ہے، میں بھی گیا تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں
اے شاگردوں سنو، مجھے سب کچھ معلوم ہے، اگر میں چاہتا تو تمہیں اسی جنگل میں چھوڑ دیتا اور تم وہیں رہ جاتے، لیکن میں نے نہیں چاہا، اور میں چاہا کہ تمہیں وہاں سے واپس لے کے آؤں، اس لیے اے شاگردوں کبھی میرا پیچھا مت کرنا۔ شاگردوں نے کہا حضور وہ جو جنگل میں ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر جو جنازہ لے کے آپ لوگ باہر آئے، وہ جنازہ کس کا ہے، وہ کون شخص ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں فلاں شہر کا عبدال تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے کو لے کر ہم لوگ گئے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کیے ہیں۔ تو میرے دوستو اگر کسی شہر میں عبدال کا انتقال ہو جائے تو غوث اعظم اس کے جنازے میں پہنچتے ہیں تو پہنچنے میں 2 قدم چلنا پڑتا ہے۔ تو غوث کی طاقت، غوث کی عظمت ہم کیا بیان کریں گے، یہ آپ کیا اسے سنیں گے؟ غوث کی عظمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میرا غوث وہ غوث ہے کہ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمیعا تحت حکمی۔ اے لوگو اگر میرا مرید دنیا کے آخری حصے میں ہو اور میں دنیا کے دوسرے حصے میں ہوں، اگر مجھے پکارے میں اس کی آواز کو سن لیتا ہوں، اس کی فریاد کو پورا کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو جو اتنی بڑی طاقت سننے کا رکھتا ہو، جو دنیا کے آخری حصے میں ایک انسان کھڑا ہے وہاں سے غوث کا نام لیتا ہے، تو غوث پاک جس جگہ ہے جہاں پہ ہے وہیں سے ان کی فریاد کو سنتے ہیں، تو یقیناً اس محفل کو بھی سماعت کر رہے ہوں گے۔ تو میرے دوستو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادری کر قادری رکھ، قادری میں یوں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اپنے عطا سے وہ طاقت عطا فرمایا ہے کہ بندہ اس کو نہ سمجھ پائے گا، نہ اس کو سمجھ پائے گا، نہ ان کی طاقت کو کوئی جانچ پائے گا، اس لیے کہ عبد القادر تمام ولیوں کے شہنشاہ ہے، تمام ولیوں کے بادشاہ ہے۔ تو میرے دوستو میں اپنی تقریر کو بس اسی شعر کے ساتھ یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی